وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ جھوٹی قسم کی ممانت اور گناہ، ایک تھا نا لغو یوں کہہ لیں کہ بے معنی بے مقصد، اور ایک ہے جھوٹی قسم۔ اس ضمن میں دو چار باتیں آپ کے سامنے رکھی جائیں گی۔ اللہ نے فرمایا کہ وَلَا تَجْعَلُوا عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ، تم پہلی تو بات یہ ہے کہ اپنی قسموں کے لیے اس کا نام استعمال ہی نہ کرو، یہ بہانے ہی نہ بناؤ اور اس کو ڈھال نہ بناؤ۔ ان قسموں کو، اپنی قسموں میں اللہ کے ذکر کو، اس کے نام کو، ان قسموں کو تم ڈھال نہ بناؤ۔ پھر دوسری بات جو میں نے ابھی عرض کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب فرما کے اللہ نے فرمایا یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک۔ اللہ، ان الفاظ پہ ذرا غور کریں۔ اللہ کے پیغمبر، اللہ کے نبی کبھی بھی اپنی بیویوں کی بات کو ترجیح دینے کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ بڑی قابل غور بات ہے۔ اللہ کے نبی کا، اللہ کے رسول کا جو مقام ہے وہ اللہ کے مقابلے میں بیوی کو، بیٹی کو، رشتہ داروں کو ان کی بات کو ترجیح دیں، کبھی تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ لیکن پھر بھی اللہ نے یہاں الفاظ استعمال کیے تبتغی مرضات ازواجک، کہ آپ نے اپنی بیویوں کی مرضی اور ان کی رضامندی ڈھونڈنے کے لیے، ان کو راضی کرنے کے لیے جو تبدیل کر لیا یا جو حرام قرار دے لیا، یہ بالکل نہیں ہے۔ اصلاً یہ کلمہ، یہ الفاظ اللہ نے اپنے پیغمبر کے ذریعے پیغمبر کی پوری امت کو اور کائنات کے تمام انسانوں کو یہ الفاظ بیان فرمائے ہیں کہ میرے بندو، صرف اور صرف میری مرضی اور میری رضا ہوگی، اس لیے کہ تمہارا خالق و مالک میں ہوں۔ تم میرے علاوہ کسی اور کی مرضی اور رضا کا تصور بھی نہیں کر سکتے، لہذا تم نے میرے ساتھ جڑے رہنا ہے، میرے ساتھ رابطہ رکھنا ہے اور میرے ساتھ تعلق کو قائم رکھنا ہے۔ واللہ غفور رحیم۔ ہاں، اگر غیر ارادی طور پر تم سے کوئی بات ہو جاتی ہے، غیر ارادی طور پر میرے بندو اگر تم سے کوئی کام سرزد ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے، لیکن تمہارے ارادے غلط نہیں ہونے چاہیے، تمہاری نیتیں درست ہونی چاہیے، ان کا درست ہونا ضروری ہے۔ پھر اسی طرح یہ بھی فرمایا کہ قد فرض اللہ تحلۃ ایمانکم واللہ مولاکم وہو العلیم الحکیم، کہ اللہ تعالیٰ ان آیات کے ذریعے جو خاص بات اپنے بندوں کے لیے، اپنے انسانوں کے لیے، اپنی مخلوق کے لیے بیان کر رہا ہے، یہاں پہ مخاطب اپنے پیغمبر اور اپنے نبی کو کیا ہے، لیکن اس میں پوری انسانیت کے لیے ایک مسئلہ واضح اور بیان کر دیا گیا۔ پھر دوسری اگلی بات یہ بھی ہے، جس طرح میں نے پہلے ہی عرض کیا کہ صدقہ نہ دینے کی قسم کھا لینا کہ میں صدقہ ہی نہیں کروں گا۔ حضرت ابو بکر کا جو میں نے واقعہ عرض کیا ہے، اس ضمن میں وہ بڑا معروف اور بڑا اعلیٰ واقعہ ہے۔ یہ انسان کو اجازت نہیں ہے، زندگی میں تلخیاں بھی آتی ہیں، ناراضگیاں بھی ہوتی ہیں، زندگی میں تلخ و شیریں واقعات بھی اور مناظر بھی سامنے آتے ہیں، لیکن ان واقعات کے پیش نظر انسان اتنا بڑا فیصلہ کہے کہ میں صدقہ ہی نہیں دوں گا اور میں خیر کا کام ہی نہیں کروں گا، اس سے منع کیا گیا۔ ان الذین یشترون بعہد اللہ
وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَٰئِكَ لَا خَلَاقَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ۔ کتنی سخت وعید فرمائی کہ جو لوگ اللہ کے عہد اور اس کی قسم کھا کر خریدتے ہیں، بیچتے ہیں، خرید و فروخت کرتے ہیں، ثمنًا قلیلا، تھوڑی سی قیمت، یعنی انسان تھوڑے سے فائدے کے لیے اللہ کی قسم کھا لیتا ہے۔ مثلاً آپ دکان پہ جائیں، سیدھی سی بات ہے، سودا لینا، چیز لینی، پیسے دینے ہیں، اب وہ گاہک کو، کسٹمر کو یقین دلانے کے لیے کہتا ہے اللہ کی قسم میری اتنی خرید ہے، ہوتی نہیں ہے، 100 روپے کی چیز خرید کے لایا ہے، اس نے کہا یہ میری 500 روپے کی ہے۔ اب مسلمان یہ کہہ رہا ہے، دیکھنے والا، یار یہ دیکھنے میں بڑا نمازی حاجی لگتا ہے اور بڑا نورانی چہرہ ہے، قسم بھی کھا لی ہے، تو وہ یقین کر لیتا ہے۔ اب یہ جو 200-400 روپے اس نے بچایا ہے، 200-400 روپے کے لیے اللہ کو بھی بیچ دیا، اس کے نام کو بیچ دیا، دین کو، شریعت کو، ایمان کو، سب کچھ بیچ دیا۔ یہ دنیا ہے کیا؟ ثمنًا قلیلا، 200-400 کی بات نہیں ہے، پوری دنیا میں مل جائے یہ ثمنًا قلیل ہے۔ دنیا کی حیثیت کیا ہے؟ پوری دنیا میں اگر مل جائے پھر وہ بھی ثمنًا قلیل ہے۔ تو اس تھوڑے سے فائدے کے لیے، اس عارضی زندگی میں تھوڑے سے نفع کے لیے تم نے اتنا بڑا گھاٹے کا اور نقصان کا سودا کر لیا ہے، تم سمجھتے کیوں نہیں ہو؟ اور پھر فرمایا کہ یہ ایسے لوگ ہیں جھوٹی قسمیں کھانے والے، لا خلاق لہم فی الآخرہ، آخرت میں انہیں کوئی حصہ نہیں ہے۔ یہاں تک کہ اللہ نے فرمایا لا یکلمہم اللہ، اللہ ان سے بات نہیں کرے گا۔ تم دنیا میں میرے نام کی قسمیں کھا کر، جھوٹی قسمیں کھا کر لوگوں کو جھوٹا یقین دلاتے رہے، آج تمہارے لیے کوئی حصہ نہیں ہے اور میں تمہارے ساتھ کوئی بات بھی نہیں کروں گا۔ اللہ اکبر۔ بات کرنا کیا فرمایا کہ وَلَا يَنظُرُ إِلَيْهِمْ، اللہ تعالیٰ ان کی طرف دیکھے گا بھی نہیں، اللہ کی نظر کرم ہی نہیں ہوگی کہ جس بندے نے اپنی زندگی میں، اس عارضی زندگی میں اللہ کو بھلا دیا، اللہ کو نظر انداز کر دیا، پھر اللہ تعالیٰ اس پہ کیسے رحم فرمائے گا؟ اللہ بھی تو بڑی غیرتوں والا ہے۔ وہ ہم چھوٹی چھوٹی باتوں پہ اپنی غیرت دکھاتے ہیں، تو اللہ کی غیرت کا تو کیا کہنا، وہ بھی غیرت والا ہے۔ وہ کہتا ہے پھر میری غیرت کا تقاضا یہ ہے کہ آج تمہیں کچھ نہ دوں، محروم کر دوں، تیری طرف دیکھوں بھی نہ، تجھ سے کلام بھی نہ کروں۔ اور کتنا بدقسمت بندہ وہ ہوگا کہ وہ چھوٹے سے فائدے کے لیے اللہ کو ناراض کر دیا۔ اللہ میں اس بات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر فرمایا کہ انہم رجس، وہ پلید لوگ ہیں، ومأواہم جہنم، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، جزاء بما کانوا یکسبون، بڑے اہم الفاظ ہیں، جزاء بما کانوا یکسبون، یہ جو ان کو مل رہا ہے یہ ان کے ہاتھوں کی کمائی ہے، ان کی زبان کا کیا دھرا ہے۔ اور یہ زبان کہتے ہیں نا، یہی زبان انسان کو تخت پہ بٹھاتی ہے اور یہی زبان انسان کو قید میں ڈال دیتی ہے۔ ہم نے اپنی زبان بلا احتیاط، بغیر کسی احتیاط کے استعمال کی، مسائل بیان کرتے ہوئے، گفتگو کرتے ہوئے، دنیا کا کاروبار کرتے ہوئے، دنیا کے مقدمات کو بیان کرتے ہوئے، دنیا کے معاملات کو آگے بڑھاتے ہوئے ہم نے بے دریغ اس زبان کو استعمال کیا۔ اس زبان نے آج اللہ کی بارگاہ میں ہمیں اتنا شرمندہ کیا کہ اللہ تعالیٰ ہماری طرف دیکھنے کے لیے بھی تیار نہیں ہے۔ اللہ ہمیں اس انجام سے محفوظ رکھے۔ فرمایا کہ یہ بہت برا اور بھیانک انجام ہے۔ مختصراً میں نے عرض کیا، اور بھی کئی اس کے بارے میں آیات مبارکہ اور احادیث شریفہ ہمارے سامنے ہیں۔